ایمان جو ہے اتنی بڑا اعزاز ہے ایمان والوں کا ایمان پر. ایمان کیا ہے؟ ایمان والے کون ہے؟ ایک ہوتا ہے پہچان، ایک ہوتی ہے جاننا، اور ایک ہوتا ہے ماننا. پہچاننا، جاننا اور ماننا. جس نے جانا بھی، پہچانا بھی اور مانا بھی وہ ایمان والا ہے. یاد رکھیں، جس نے جان لیا اور پہچان لیا تو ساری دنیا ہے. کون شخص ہے جو اللہ پر کو نہیں پہچانتا؟ نہیں. کون تھا ایسا کافر اس وقت موجود نبی پاک کی رسالت کے وقت کہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ سارے پہچانتے تھے. دوسرے مذہب کے لوگ پہچانتے تھے، یہودی پہچانتے تھے، نصارے پہچانتے تھے. علاماتیں موجود تھیں، اور سب سے بڑی علامت یہ تھی، سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک. سبحان اللہ. وہی اتنی زبردست چیز تھی، اتنی روشن دلیل تھی کہ جس کے سینے کھولے ہوتے تھے، جن کے واقعی جستجو ہوتی تھی، وہ تو آپ کو چہرے مبارک دیکھتے ہی پہچان جاتے تھے، مان جاتے تھے، جان جاتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھ لیں آپ، جنہوں جانا پہچانا بس وہیں تک رہ گئے اور آگے نہیں ہلے، وہ سارے کے سارے وہ جہلی بنے سب. لیکن جنہوں جانا بھی، پہچانا بھی اور فرمانا بھی، وہ صدیق بن گئے، وہ عمر بن گئے، وہ علی بن گئے، وہ زبیر بن گئے، طلحہ بن گئے، سعد بن گئے، وہ صحابہ بن گئے، سارے روشن ستارے بن گئے. تو صرف یہ نہیں کہ جاننا ہی ہے، ماننا ہی ہے، بے فیض ہے. اور یہی چیز سلسلہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر ہم اللہ والوں کو سب جانتے ہیں، واقعی جانتے ہیں، اللہ کا ولی بھی ہے بالکل وہی صفت رکھتا ہے. یاد رکھیں آپ، کیونکہ تعلق باللہ ہے اس کے ساتھ. بس تعلق باللہ جس کے ساتھ ہوگا، بیت اللہ، کلام اللہ، ولی اللہ، ان سب کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. تو جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو تو ان کو جاننا اور پہچاننا کافی نہیں ہے جب تک اس کو مانا نہ جائے. جس کے ساتھ نسبت اللہ کی ہوگی، یاد رکھیں. آپ جانتے ہیں کعبے کو، پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں، کٹتے ہیں چکر. آپ جتنے چکر کاٹیں گے کوئی اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. کلام اللہ آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، مطلب پہچانتے ہیں اس کو کہ اللہ کا کلام ہے، چومیں، سینے سے لگائیں، کچھ لگائیں، لیکن جب تک ہم مانیں گے نہیں بے فیض رہیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. ولی اللہ، ولی کی کیفیت ناممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی موجود ہو تو لوگ اس کو نہ پہچانیں. یہ تو پہچانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، نیک آدمی ہے جی، بڑا صحیح آدمی ہے. اللہ کا ولی چاہے کتنا پوشیدہ ہو جائے لیکن جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. یاد رکھیں، ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا ولی ہو تو اس کو آدمی پہچانتے نہ ہو، جانتے نہ ہو، دل میں ضرور جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ مانتے نہیں ہیں. ماننا نہیں. اور یہ جب مانتے نہیں ہیں بے فیض رہتے ہیں، ان کو فیض نہیں پہنچتا. اور جس نے جان بھی لیا، پہچان بھی لیا اور مان بھی لیا، وہ کبھی بے فیض ہو ہی نہیں سکتا. بولے سبحان اللہ. جانتا وہی ہے. نسبت اللہ کی جس کی ہوگی تو وہ تو ہوگا، پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے اور اس سے فیض پہنچتا ہے. تو اسی طرح ایمان جو ہے اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے ہمیں، تمام دولوں سے بلند ہے، اور آخرت کا سارا خزانہ اسی ایمان پر موجود ہے ہمارے ساتھ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والے تو بہت ہی محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ کو، کیا ہے کہ انہوں نے مانا ہے اپنے رب کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے، ان کو انعام دیا ہے. انہیں ایک ٹارگٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا کرم ہے کہ ہر ایمان والوں کو اللہ نے ایک ٹارگٹ دیا. اور کیا کیا ہے ٹارگٹ؟ کیا دیا ہے؟ مقصد. وہ کیا ہے ہمارا؟ ہر ایمان والے کا عورت کا مقصد ہے، اب وہ ہے مقصد رضائے حق. پھر تمہارے پاس ایمان آ گیا، اب تم نے جو کام کرنا ہے اس ایمان کے اندر، اللہ تک سے اعلان ہو رہا ہے قرآن میں کہ اب اس ایمان کے ساتھ یہ ہے، اتنی بڑی مدد دولت دی ہے، اب تمہارا مقصد حیات، اس دنیا میں رہنے کا مقصد صرف ایک ہوگا، صرف ایک. وہ کیا ہے؟ رضائے حق، اپنے رب کو راضی کرنا. یہاں ایک چیز ہے
کہ ہر عمل جو ہے جو ہم کریں وہ اس اسٹیٹس میں جاتا ہے، اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ راضی ہو جائے جب تک اس عمل کو اس نوعیت کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اس طریقے کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ اب یہ بڑا سوچیے میرے فکر کو، مجھے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو انسان عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے، سبحان اللہ، کہ یہ عمل، سبحان اللہ، یہ عمل مجھے اللہ کے دربار تک پہنچا دے گا یا نہیں پہنچائے گا۔ جیسے خوراک کھانے سے پہلے اس نے سوچا نا کہ یہ مجھے توانائی دے گا ہی نہیں دے گا، میرے جسم کی نرشمنٹ بنے گی نہیں بنے گی، اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، تب اس نے اس کو کھایا تو ہو گیا۔ اسی طرح عمل کرنے سے پہلے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے یہ چیز، دیکھیے آپ، لازم ہے یہ چیز کہ وہ اس عمل کو کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ عمل جو مجھے اللہ کی رضا تک لے کے جا رہا ہے بھی ہے ہی نہیں جا رہا۔ سبحان اللہ۔ ہر نماز برابر نہیں ہے، ہر تلاوت برابر نہیں ہے دوستو، ہر کھانے والا برابر نہیں ہے، کھانے والے سے فرق میں دکھایا، اسی طرح ہر عبادت کرنے والا برابر نہیں ہے۔ میری بات آپ کو عجیب لگے گی لیکن بالکل صحیح بات کر رہا ہوں میں آپ سے، برابر نہیں ہے۔ وہ کہنے کہ ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے اتنے قرآن پڑھ لی، ہم نے اتنی تلاوت کی ہے، ہم نے اتنی عمریں کی ہے، ہم نے اتنے ذکر کی ہے، ہم نے فلاں کی ہے، لیکن نہیں ہے۔ جس طرح ہر کھانے والا برابر نہیں ہے تو ہر عمل کرنے والا برابر نہیں ہے۔ عمل کرنے والا وہی برابر ہوگا کہ جس کا عمل ایسا ہوگا کہ وہ اللہ کی رضا تک پہنچا دے۔ شرط ہے یہ، کیسے کہ انسان جس وقت کھانے سے پہلے سوچتا ہے، اس طرح عمل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ واقعی اس میں یہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس میں نرشمنٹ ہے، اس میں وٹامنز ہیں، اس میں وہ طاقت ہے جو مجھے اللہ تک لے جائے گی۔ کیا یہ نماز ہے ایسی؟ کیا یہ میرا قرآن ایسا ہے؟ یا میرا یہ کام جو میں دین کے لیے کر رہا ہوں یہ ایسا ہے؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں بھائی، مجھے ایمان سے پتا ہے ایسا؟ ہم نے تو دین کو گڈ مڈ کیا ہے نا میرے دوستو، یہ راز کرتے ہیں جا کے خانقاہوں کے اندر۔ یہی بتا رہا ہوں، اتنا بڑا فرق ہے کہ جس وقت خان کے لپیٹ دی جائیں گے نا اور کیا تو رضال ہو جائے گا، سمجھ جائیں کہ اس وقت قیامت بڑی نزدیک ہو ہے، کہ دروازے بند ہو گئے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، حقیقی دروازے بند ہو گئے ہیں، ساری بناوٹیں رہ جائیں گی، اصل چیز ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ جس وقت خانقاہیں آباد تھیں اور اللہ والے موجود تھے، کیسے کیسے آپ دیکھتے لوگ نکلتے تھے، الحمدللہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، آپ سوچیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی آپ کو ہسٹری نظر آتی ہے، یہ انسان تھے، فرشتے تھے، کون تھے لوگ؟ کیونکہ اس وقت راستے کھلے ہوئے تھے، خانقاہیں موجود تھیں، اللہ والے موجود تھے، جہاں یہ درس ملتے تھے، جہاں یہ چیزیں ملتی تھیں انسانوں کو، وہ بند ہو گئی۔ تو جب یہ بند ہو جائیں گی خانقاہیں اور یہ چیزیں رکاوٹیں بند ہو جائیں گی تو وہ بالکل سمجھ لیں گے قیامت نزدیک ہے، فحشی بہائی وہ سب دین بن جائے گا یہ تو جی، کیونکہ وہ عمل جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ عمل ایسے گڈ مڈ ہو جائیں گے، آپس میں مل جائیں گے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے یا آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بتائیں، جس عمل سے پہلے فکر نہیں رہے گی، سوچ نہیں رہے گی کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں کہ اس میں بہت طاقت ہے یا نہیں ہے۔ باتیں سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی طاقت ہے عمل کے اندر کہ جو ہم سوچ رہے ہیں جی میرا عمل، میں نماز جو پڑھ رہا ہوں، ہاتھوں گیا پڑھ لیا سب کچھ، میں پیچھے پڑا یہ عمل ہو گیا، بس خوش ہو گئے، جنت مل گئی، سبحان اللہ۔ یہ تو پتہ چلے گا آخرت جنت ملی یا نہیں ملی، کیونکہ یہ سب اللہ نے بتائی ہیں، یہ قرآن میں موجود، یہ حدیثیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ سب حدیثیں بتا رہا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی نے بک لکھی ہے یا کسی نے کوئی سٹوری سنائی ہے، یہ ساری حدیثیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں سب حدیث کے مفہوم میں آپ، اب اس پہ میں آپ کو کتابیں دکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، پورے مفہوم حدیثوں کے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مین میڈ باتیں کر رہا ہوں کسی حوالے سے میں کر رہا ہوں، بالکل نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، پوری دلیل ہے یہ کہ وہ عمل ہے ہی نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہے،
اور ہم کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، وضو کیا آئے پڑھے نماز پڑھ، بڑا جی بڑا نمازی ہے، یہ تو بڑا جی فلاں ہے، یہ تو جی بڑا فلاں ہے، اور پیچھے تھوپ لگ جاتی کوئی نہیں، چلو اللہ قبول کرنے والے آپ، اتنا ڈاؤن کرتا ہے شیطان. تو سارے قانون جو اللہ نے بنائے وہ کدھر ہے؟ وہ سارا قرآن کدھر ہے؟ وہ سارے حدیث کہاں ہیں جو اللہ کے نظیر مفہوم پیدا کیے ہیں؟ گھبرانے کی بات نہیں ہے دوستو، یہ مقام سوچنے والی بات ہے. اسی کے یہی تو نشانی ہے قیامت کی. کون سی نشانی ہوگی کہ تعجب سے انسان سنے گا یہ کون سا دین آ رہا ہے. اللہ اکبر. جب دین کہیں بتایا جائے گا نا اس وقت تعجب ہوا کرے گا، یار یہ کون سا دین ہے بتایا جا رہا ہے. امام مہدی جو آئیں گے وہ یہی دین بتائیں گے کہ لوگوں کے منہ کھل جائیں گے، ہیں ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے، یہ کون سا دین آ گیا. وہاں یہ نمازیں نہیں چلیں گی، سبحان اللہ، وہاں یہ نمازیں چلیں گی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. اور بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ کم از کم ہزاروں میں سے تو کم 10 آدمی اپنی اس راستے کو اختیار کر لیں، وہ خواب غفلت سے نکل جائیں کہ ہم تو بڑے نماز پڑھنے والے تھے، ہم تو بڑا ذکر کرنے والے تھے، ہم تو فلاں کرنے والے تھے. نہیں، وہ چیز ہے اس میں. وہی کھانے کی مثال کی، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس میں وہ وٹامنز ہیں، وٹامن ڈی ہے، سی اے بی سی ہے جو آپ کے جسم میں لگے گی. تو کیا یہ عملوں میں وہ چیز موجود ہے؟ کیا وہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ عمل پڑھ رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ نرشمنٹ موجود ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے؟ اس نرشمنٹ کے بغیر وہ فیوز ہوتا ہے، وہ عمل بالکل بیکار ہے، وہ بالکل بیکار ہے، وہ نماز بیکار ہے، منہ پہ مار دی جائے گی. ہزاروں لے آؤ نمازیں، کروڑوں لے آپ تہجد، کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا. کروڑوں قرآن پیش کر دیں آپ، میں پڑھتا تھا، میں فلاں تھا، میں قاری تھا، یہ کچھ نہیں کام چلے گا. اور آج زمانے کے اندر یہ چیز بالکل ختم ہو گئی. تو بڑا مشکل کام ہے، ہو رہا ہے بس اتنی کافی ہے ہمارے سے. نماز پڑھ لی جی بہت ہے جی، بس مسجد میں آ گئی جی بہت کچھ ہو گیا. کس پہ آسان ہے؟ کس پہ آسان ہے اس چیز کا کہ آپ مسجد میں آ کے نماز آپ نے سجدہ کر لیا؟ کس پہ آسان کر رہے ہیں آپ؟ بڑا کر رہے ہیں. کس پہ آسان کر رہے ہیں جو آپ نے یہ قرآن پڑھ لیا؟ اللہ کی بندو یہ آسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا شکر کا مقام ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ تو نے وہ عمل دے دیا کہ تیری رضا میں حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی میری بات؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دل پہ لگ رہی ہے نہیں بات؟ میں ایسے ہی بولے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. آج کے بعد چینج ہونا ہے ہم نے. بندروں کی طرح نہیں آگے نماز پڑھنے جا رہا. نہیں 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 نہیں، کوئی عمل ایک نیکی چھوٹی سے ہے ہی نہیں، کوئی نیکی. ہر نیکی آپ کو جنت میں لے جائے گی، ہر نیکی آپ کو جنت میں لے جائے گی. یاد رکھیں اللہ تو بہت کریم ہے، بڑے مہربان ہے. کتنا آسان دین دیا ہے ہمیں کہ صبح سے شام تک ہم جنتیں بنا سکتے ہیں، اور جب نہیں بنانی یہ بڑی بڑی نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، ختم ہو جائیں گے سارے مال. کیوں کہ ہم اپنی منشا سے کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دیے مطابق کام نہیں کر رہے. یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اپنی نفس سے پڑھ رہے ہیں. یہ نمازیں جو میں چاہتا ہوں میں ویسے ہی کر رہا ہوں. نفس پر انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جو اپنی مرضی سے چلتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے. وہ اپنے نفس، وہ اس کو نفس پہ نہیں چلنے دیتے، وہ اپنی مرضی پہ اس کو چلاتے ہیں. اس کو تکلیف تو بڑی ہوتی ہے جب اس کو روکو کسی چیز سے، کیونکہ نفس پرست آدمی ہے، نفس میں ڈکا ہوا ہے. جب اس کو روکو تو اس کو کرنٹ لگتا ہے، غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے بس آنا بند کر دوں، اب میں کیوں آؤں، یا مجھے فائدہ کیا ہے، چڑھتا ہے. لیکن اللہ والے اس کو انسان بنا کے چھوڑتے ہیں. سبحان اللہ. مانی کام چلتا ہے، اس کو اس کے نفس کے اگینسٹ چلایا جاتا ہے. اس کو تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میرا تو اتنا اچھا کام چل رہا ہے، میں تو یار بڑا یہ ہوں فلاں ہوں، یہ کیا حضرت صاحب ایسی بات کر دیتے ہیں. چلتے چلتے بڑے اونچی اڑان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اس کو. کدھر یہاں تک مجبور ہوتے سوچیں یار چھوڑ ہی دو یار، کیا آنا فلاں آنا، پھر کہتا نہیں یار لوگ کیا کہیں گے، اب زبردستی اپنے آپ کو لے کے آتا ہے. ویسے میں ایک سچویشن بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن نہیں، سبحان اللہ، کام نہیں بنتا. بغیر کسی اللہ والے کو ہاتھ دی. آج کے زمانے تو تصور بھی نہ کریں آپ. نمازیں سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے؟ تو جب کسی اللہ والے کے پاس، یہ تو میں تو گھٹیا انسان آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اللہ والے کے پاس جائیں گے تو مجھے بتائیں اس کو اتنی تقریر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. لیکن ملتی وہی چیزیں ہیں وہاں. نفس نکلتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی شیخ کی مرضی پہ چلنا آ جاتا ہے اس کو. سبحان اللہ.
اور جس کو اپنی شیخ کی مرضی پہ چلنا جائے وہ اللہ کے رسول کی مرضی کے ساتھ چلتا ہے، اور جس کو اللہ کے رسول کے ساتھ چلنا جائے اللہ کی مصلحت اور اللہ کی مرضی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ سیڑھی ہیں، اس سیڑھی کو کوئی عبور کر دے نا اپنے شیخ والی، اس کو کہتے ہیں فنافی شیخ، جو اس سیڑھی کو بہت مشکل ہے، یہ سیڑھی یاد رکھیں، اگلی سیڑھی پھر آسان ہے نبی پاک تک پہنچنا۔ شیخ کی رگڑے جو ہے نا وہ اگلی منزل کو بہت آسان کر دیتے ہیں، بولے سبحان اللہ، سارا رگڑا یہاں نکلتا ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں، کسی نے مجھ سے پوچھا جب میں جاتا تھا، میں تو چھوٹا اسٹوڈنٹ تھا، کہ یار جب تم عمرہ کر کے آتے ہو نبی پاک دربار میں حاضر ہوتے ہو، اس کے بعد تم اپنے شیخ کے پاس جاتے ہو، کہاں مشکل لگتا ہے؟ میں نے کہا شیخ کے پاس آنا، میں الٹا کام کر کے آتا ہوں، میں نبی پاک سے روزے مبارک پہ دعا مانگ کے کرتا ہوں کہ یا اللہ یا رسول اللہ میں اب آپ کے ایک غلام کے پاس جا رہا ہوں، آپ کے ایک محبوب کے پاس جا رہا ہوں، میرے اس سفر کو بابرکت آپ دعا فرما دیں، قبول ہو جاؤں میں وہاں پہ۔ لیکن میرا تو یہ ہے معاملہ تھا، بولے سبحان اللہ۔ آپ کے سمجھ میں آئے نا بات، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کیوں کہ وہاں سے جو رد ہوتا ہے تو اللہ کے نبی بھی یہاں کہتے ہیں کہ نہیں جا، پہلے اس کو منا کیا پھر میرے پاس آنا۔ اور میں نے زندگی میں یہ واقعے دیکھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتابی بات نہیں کر رہا۔ ایمان والوں کو سب سے بڑا ٹارگٹ کیا دیا ہے، منزل کیا دی ہے کہ مجھے راضی کرو، یہ ہے ہمارا ٹارگٹ۔ اس کے بعد اسی سے اس کو راضی کرنے کے اللہ نے ہمیں کیا دیے؟ اعمال دیے ہیں۔ اور اعمال وہ کون سے اعمال ہیں جس سے عمل بن کے جو ہمیں رضا دیں گے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ایک ہی آدمی سمجھے، اس نے بولا، باقی بولے کوئی نہیں۔ یہ بڑا ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے ہمارا، ایسے تھوڑی بیٹھتا ہے کمپیوٹر کے پاس، اللہ نے جذبہ دیتا ہے ایک دم نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے بھائی؟ عمل بھی کون سا بھائی؟ ہم تو عمل نہیں، ہر عمل نہیں پہنچا سکتا۔ ہر آدمی کی ہر آدمی فوڈ کھاتا ہے، فوڈ تو وہی کھا رہا ہے، لیکن وہ صحت مند نہیں ہو سکتا۔ صحت مند وہ ہوگا جو سوچ کر کھاتا ہے، عمل بھی جو سوچ کر کرتا ہے کہ اس کے اندر وہ نرشمنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اب سوال کون سی نرشمنٹ ہے، اس کو کیا نام ہے؟ بڑی زبردست نرشمنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ جس عمل کے اندر، اب یہ ذرا جملہ آ رہا ہے غور سے سننے، سب اچھل پڑیں گے ایک دم کہ بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں حضرت آپ، باقی ساری قرآن حدیث کی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو کیا چیز ہے کہ جو عمل کو صحیح عمل بنا دیتی ہے، جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے؟ اسی نماز سے ملے گی، اسی تلاوت سے ملے گی، اسی عمرے سے ملے گی۔ ہر چیز جس عمل کے اندر وہ موجود ہوگی وہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اخلاص، جس کو کہا جاتا ہے عمل کی روح۔ نماز کی روح کس میں ہے؟ اخلاص میں۔ عمرے کی روح کس میں؟ اخلاص میں۔ تقریروں کی روح کس میں؟ اخلاص میں۔ علم کی روح کس میں؟ اخلاص میں۔ ہر نیک عمل جو ہے وہ زندہ کس روح زندہ کرتی ہے نا، کس چیز سے زندہ ہوگا؟ اخلاص سے۔ جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا وہ مردہ ہے۔ اب مردہ چاہے کتنا خوبصورت ہو، کتنے حسین ہو، اور جناب اللہ کتنا امیر ہو، کتنا کچھ اب چیزیں دیکھ رہی ہیں، لیکن آپ کے مردہ مردہ ہی ہے، اس سے کیا فائدہ؟ اسی طرح وہ عمل چاہے کتنا زیادہ ہم نے کیا ہو، کتنا بڑا ہم نے کیا ہو، کتنا ہم سادہ اس کو جانتے ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک جب پہنچے گا تو وہ کیا ہوگا؟ بغیر اخلاص کا مردہ ہوگا، ڈیڈ باڈی ہوگی وہاں پر۔ خیر یرا شر یرا، اللہ نے احسان کیا، بڑا عمل ہو یا چھوٹا عمل ہو، کوئی تشویش نہیں ہے۔ اب جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے وہاں گنتی کے لیے کیلکولیٹر رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے وہاں کیا میزان رکھا۔ اس اخلاص کے مقابلے میں کیا چیز آئی ہے آپ پتہ ہے؟ ریا۔ جس میں اخلاص نہیں ہوگا اس میں کیا ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ریا ہوگی۔ اب دیکھ لیں اپنی کے زبانوں میں ہم، جس میں للہیت نہیں ہوگی اس کے ہر عمل میں کیا ہوگی؟ ریا ہوگی اور سما ہوگی۔ دو چیزیں ہیں، ریا اور سما۔ ریا اور سما میں فرق کیا ہے؟ ریا یہ کہ خود طلب کرتا ہے، وہ شہرت چاہیے، مجھے دنیا چاہیے، تعریف چاہیے، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، مجھے بس نیک سمجھیں، میری قدر کریں، مجھے کیا بس میں آؤں تو عزت ہو میری، مجھے حافظ سمجھیں، مجھے فلاں سمجھیں، مجھے حضرت سمجھیں، بس میں اندر ہی اندر اس کو پتا نہیں، اس کو کہتے ہیں ریا۔
جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، حدیث ساری ہے، یاد سنا دیتا ہوں، کہ اے میرے صحابیوں، تمہیں پتہ ہے حزب الحزن کیا چیز ہے، حب الحزن کیا چیز ہے؟ تو اس کے یہاں سے ہمیں تو پتا، کہتے یہ جنت کے 7 درجے ہیں، اس کے دوزخ کے 7 درجے ہیں، یہ سب سے نچلا درجہ ہے، جو سب سے تھرڈ کلاس جہنم میں ہوگا، مجھے بتائیں اس کا عذاب کیا ہو رہا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ وہاں میری وہ امتی ہوگا جس نے ریا اختیار کی ہوگی، بغیر اخلاص کو اس نے عمل کیا ہوگا، اور ریا اختیار کی ہوگی اس نے اس عمل کے اندر، جس امتی کے عمل میں یہ جبھی تو نا ہم کہتے ہیں ایک ایک چیز اللہ کے نبی نے بتائی ہے، ہم نے تو نتیجہ نکالا کہ اخلاص اگر چاہتے ہو تو رخ کرو خانقاہوں کو اللہ والوں کی طرف، تم میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، راستہ کھل گیا کہ ہو سکتا نہیں تم کسی اللہ والے کے ساتھ صحبت اختیار کرو اور نیتیں تمہاری صحیح ہوں، کیا صحیح ہو کہ آخرت ہماری بہتر ہو جائے، یہ نہ ہو کہ میرے بچے آ جائیں، بچے مل جائیں، فلاں دعائیں مل جائیں، فلاں کام ہو جائے، فلاں چیز نہیں، سب لا کر دیں کہ اس آدمی کی صحبت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مکمل طور پر مجھے دنیا کٹ کے آخرت مل جائے اور جنت ملتا ہے، راضی میرا رب ہو جائے اس کی صحبت کی وجہ سے، اور دوسرا مجھے کچھ چاہیے نہیں، کیوں کہ یہ میرا مقصد ہو گیا، یہ مقصد حاصل ہو گیا، تو باقی ساری سیکنڈری چیزیں میں مانگوں یا نہ مانگوں، میں چاہوں یا نہ چاہوں، وہ خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی۔ شادی بیاہ یہ وہ فلاں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی قسم کی مانگنے کی ضرورت نہیں، شیخ سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے صرف ایک نیت کرنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا اللہ راستہ یہ بتایا ہے کہ ان سے صحبت بتائیے، صحبت اختیار کرو، صحبت اس شخص کی جس کا یقین اس درجے پر پہنچ چکا، کامل صحبت ہو کسی شیخ کی، اور چاہتا وہ آخرت ہو اور اللہ کی رضا چاہتا ہو، راضی با رضا مرضیہ، کہ جب دنیا سے جائے تو اعلان ہو رہا اور اللہ راضی ہو گیا، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو۔